ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق کچھ ضروری گزارشات پیش کی گئی تھی۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی برائی سمجھنے کے لیے موٹی عقل کافی ہے۔ ایک عام آدمی جسے زیادہ علم نہیں ہے، اسے بھی شراب کی قباحت سمجھنے میں دشواری نہیں پیش آتی۔ بدکاری ہے، زنا ہے، اس کی برائی سمجھنے کے لیے بڑے علم و عقل کی ضرورت نہیں، لیکن شرک ہے، بدعات ہیں، صحابہ کی شان کی گستاخی کا کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اس کی برائی کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی عقل کی ضرورت ہے، اسے بڑے علماء کی عقل کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث پر کافی دسترس اور عبور کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر شرک و بدعات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی قباحت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب بہت تفصیل میں گئے بغیر میں بڑے ترتیب سے کچھ قرآن کریم کی آیات تمام صحابہ سے متعلق پیش کر کے پھر آخر میں امیر شام، ہم سب کے سردار، جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کچھ عرض کروں گا، کیونکہ مجمع عوام کا ہے تو بہت گہری علمی بحثوں کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم کی پہلے پارے کی آیت ہے جس سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہیں۔ قرآن کریم نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، اشارہ منافقین کی طرف تھا، وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن اندر سے ایمان والے نہیں تھے،
قرآن کریم نے کہا اگر یہ منافقین اگر تم جیسا یعنی صحابہ جیسا ایمان لے آویں تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، فقد اہتدوا۔ اسی سے علماء نے اس کی گہرائی میں جا کر ایک ہے سمندر کی سطح، سمندر کا اوپری حصہ، ایک آیت کا بہت گہرا بالکل سمندر کا نچلا حصہ، وہاں جا کر یہ بات نکالی ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہیں، صحابہ ترازو ہیں، کسی کے حق پر اور باطل پر ہونے کو پہچاننے کے لیے صحابہ کے عقائد، نظریات، ان کے اعمال اور ان کے خیالات، ان کے اخلاق کتابوں میں لکھے ہوئے محفوظ چلے آ رہے ہیں، اس کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کون اہل حق میں سے ہے اور کون گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ صحابہ معیار ایمان ہیں۔ اس کے بعد دوسری حقیقت جسے قرآن کریم کئی جگہ اس حقیقت کو ایک عقیدے کے طور پر مشورے کے درجے میں نہیں، ایک عقیدے کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ یہ کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ 11ویں پارے کے سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ میں اور آپ جنتی اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں موت تک، موت پر ہی پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ وہ آخری لمحہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ فضل کا، کرم کا معاملہ ہو، اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ جب پوری زندگی رحم کر رہے ہیں تو اس وقت بھی کرم فرمائیں گے، لیکن گارنٹی کسی کے بارے میں نہیں دی جا سکتی۔ انبیاء کے بعد یہ صحابہ کا واحد طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے ایک صحابی کا نام لے کر، فلاں صحابی کا نام لے کر نہیں، پورے کے پورے کل صحابہ، چھوٹا صحابی ہو یا بڑا صحابی، وہ انصار میں سے ہو، انصار مدینے والے، حضور جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، انہوں نے نصرت کی، جان بھی دی، مال بھی دی، گھر بھی دیا، حضور کو انہوں نے دولت بھی دی، پیسہ بھی دیے۔ انصار مہاجرین جو حضور کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، انصار 3 لوگوں کا نام لیا ہے قرآن نے، انصار، مہاجرین، اور پھر انصار و مہاجرین کے بعد آنے والے صحابہ جو ان کے پیچھے ان کے روش اور نقش قدم پر چلتے رہے، ان تینوں کا نام لے کر کے قرآن کریم نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو راضی ہونا تھا وہ راضی ہو گیا، تو کیوں بیچ میں مداخلت کرتا ہے؟ تو اپنے ایمان کی دیکھ، تو اپنے اعمال کی خبر لے، تو اپنے قبر کے سوالات کی تیاری کر۔ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو گیا، تجھے بیچ میں آ کر کے ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام راضی کا مشہور تاریخی جملہ جو کتابوں میں لکھا ہے، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعد لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، اور آگے فرمایا خالدن فیہا، ایسا نہیں کہ 2-4 دن کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا، نہیں،
بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم۔ ایک جگہ اسی مضمون کو قرآن کریم نے بہت اچھے انداز میں یوں کہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، اور وعدہ کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ اللہ نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ اللہ کو وعدہ خلافی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی جنتی ہے۔ تیسری بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، ہر صحابی حضور کا مخلص ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، امامہ پہننے والا اور لمبے لمبے جبے پہننے والا، بڑی بڑی داڑیاں رکھنے والا، پتہ نہیں وہ تو میدان محشر میں ہی پتہ چلے گا کہ کس کا سکہ کھوٹا تھا اور کس کا سکہ کھرا تھا، وہ تو وہیں پتہ چلے گا۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، ہم سب کی مدد کرے میدان محشر میں، اللہ وہاں کی رسوائیوں سے بچائے۔ لیکن صحابہ کے بارے میں کتنے صاف الفاظ میں قرآن نے یہ گواہی دی ہے کہ صحابہ مخلص ہیں، اپنے عقائد میں بھی، اپنے ایمان میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، اور حضور کے ساتھ انہوں نے پوری مکمل طور پر وفاداری نبھائی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کوئی منشا نہیں ان کا، نام و نمود منشا نہیں، دنیا ان کا مقصود نہیں، حکومت ان کو مطلوب نہیں، جو سرکار نے فرما دیا وہی صحیح۔ حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ عہدے تقسیم ہو رہے تھے، ابو ذر حاضر ہوئے۔ ابو ذر بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے لیے مستقل ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ ارادہ ہے کہ اس مرتبہ اگر حج کا سفر ہوا تو ان کی خبر پر حاضری کا ارادہ ہے، ربضہ میں ان کی خبر ہے۔ بہت جلیل القدر، اس مرتبہ بڑے دبے الفاظ میں عہدے تقسیم ہو رہے تھے، کہا حضور مجھے بھی ایک علاقے کا گورنر بنا دیجیے۔ انہوں نے فرمایا ابو ذر تم اس کو نہیں برداشت کر سکو گے، تو کہا سرکار منظور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب کو عہدے دے رہے ہو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ کیا میں اس قابل نہیں؟ چوں چڑھا کی کہاں گنجائش دربار نبوت میں؟ ابو ذر سر جھکا لیا حضرت ابو ذر، مخلص لوگ تھے۔ قرآن کریم کا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کہا قرآن کریم نے ہر صحابی حضور کا عبادت گزار ہے، غلام ہے اللہ کا، رکعا سجدا۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، نیک ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ حضور کا ادنا سے ادنا صحابی قیامت تک آنے والے تمام بزرگوں سے افضل ہے۔ بلکہ میں نے تو گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا، قیامت تک آنے والے تمام بزرگ محدثین مفسرین کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صحابی کے بدن کا ایک بال رکھ دو تو یہ قیامت تک آنے والے درویش صحابی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ فرمایا انبیاء کے بعد تمام مخلوقات سے افضل ہیں صحابہ، انبیاء کے بعد تمام مخلوقات سے افضل ہیں صحابہ۔ صحابہ کے راستے پر چلنے کی سورہ فاتحہ ہمیں دعا کرائی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، جن پر تو نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلا۔ قرآن کریم نے اس آیت سے خود تفسیر کی دوسری جگہ، جہاں قرآن کریم کو شبہ ہو جاتا ہے نا لوگوں کے بہکنے کا، سامنے والے کے فہم پر اعتماد نہیں کرتا، قرآن خود تشریح کرتا ہے کہ الذین انعمت علیہم سے کون مراد ہیں، کہ انبیاء کی ذات، اور انبیاء کی ذات ہمیشہ نہیں رہتی، ان کے بعد آنے والے ان کے صحابہ اور صدیقین۔ دیکھو قیامت تک صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن انبیاء کے بعد سب سے پہلا صدیق کا مصداق صدیق اکبر ہے۔ یہ لقب تو خود خدا نے دیا ہے ان کو،
صدیق اکبر، صدیقین سے کون مراد ہے میں اس کی تفسیر کرنے نہیں بیٹھا، بس صرف اتنے بتانا بیٹھا ہوں قرآن میں جو صدیقین کا لفظ آیا ہے اس کا سب سے بڑا، بہت غور سے سنو، اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا مصداق صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد شہداء کا نام لیا قرآن نے. قیامت تک شہداء پیدا ہوتے رہیں گے، اسلام پر جان دینے والے کو مائیں پیدا کرتی رہیں گی، لیکن شہداء کا سب سے پہلا مصداق فاروق اعظم ہے. کون داخل ہے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن شہداء کا مصداق فاروق اعظم ہے، شہداء کا مصداق عثمان غنی ہے، اور شہداء کا مصداق حضرت علی ہیں. اس لیے کہ حضرت ابو بکر یہ ایک واحد فرد ہیں جن کا انتقال گھر پر ہوا ہے، باقی تینوں خلفاء کا انتقال جو ہے وہ حملے سے ہوا ہے. حضرت عمر کا تو منبر نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں حملہ ہوا، فیروز لولو نے حملہ کیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا تو بہت مظلومیت کی حالت میں مدینے میں انتقال ہوا، پورے گھر کو گھیرے میں لے کر کے، وہ لمبی داستان ہے. حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اسی لیے ایک رات خواب دیکھا انتقال سے پہلے، سرکار روزے سے تھے حضرت عثمان غنی. حضور نے فرمایا عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کر لیجیے. حضرت عثمان غنی سمجھ گئے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. اہلیہ سے فرمایا کہ بھائی میرا وہ پیجامہ لے آؤ. لنگی پہنتے تھے، شلوار پہن لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال کے وقت میں سطر کھل جائے. اللہ اکبر. اندازہ ہے امام احمد کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے معتبر تاریخ میں کہ جب اللہ کے کلام کے لیے مار کھا رہے تھے تو پیجامے کا، شلوار کا وہ جو ناڑا تھا کھل گیا. ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ میرا سطر کھلنے جا رہا ہے. لکھا ہے تاریخ میں 2 ہاتھ نمودار ہوئے اور امام احمد کے سطر کھلنے سے اللہ نے امام احمد کو بچا لیا. لکھا ہے تاریخ میں کہ جب حضور کا انتقال ہوا پوری دنیا نرغے میں آ گئی، چاروں طرف سے اسلام پر حملے. ادھر مرتدین، یہ گروہ مرتد ہو گیا، ادھر زکات کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. واہی صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جب تک ابو بکر زندہ رہے گا اسلام پر آنچ نہیں آ سکتی. حضور کے ایک فرمان کو بھی دنیا سے نہیں مٹایا جا سکتا. کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے اعتراض کیا، صحابہ نے جو ہے آرا کا اختلاف کیا، تو صدیق اکبر کا ایمان اتنا قوی تھا اکیلے سوار ہو گئے گھوڑے پر، کہا آج تنے تنہا صدیق اکیلے اللہ کے نام پر جان دے گا. یہ مقام تھا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. شہداء تو 3 خلفاء شہید، حضرت عمر بھی شہید، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی بھی شہید، حضرت علی بھی شہید. ایک مطلب احد کے پہاڑ پر سرکار کھڑے ہوئے تھے، احد کا پہاڑ خوشی میں آ کر، پہاڑ کو بھی احساس ہے میری پشت پر امام الانبیاء کے قدم کھڑے ہوئے ہیں، خوشی سے جھوم رہا تھا. حضور نے جو ہے وہ پیر سے لات مار کر کے کہا کیوں ہلتے ہو؟ تمہاری پشت پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تبھی سمجھ لیا فاروق اعظم عثمان غنی کہ شاید ہماری موت شہادت کے عالم میں آئے گی. اسی وقت انہوں نے سمجھ لیا تھا. تو شہداء کا مصداق ہو. اس کے بعد قرآن نے صالحین کا نام لیا ہے، اور نبی کا ہر صحابی نیک ہے. اگر نبی کا ہر صحابی نیک نہ ہو تو پھر کون نیک ہوگا؟ سب سے پہلے اسلام کو پہنچا، قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، قرآن کو سب سے پہلے حضور نے ان تک پہنچایا، اور اسلام کو لے کر دوسروں تک پہنچانے کی امانت اور ذمہ داری حضور نے صحابہ کو سونپی ہے. جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھیوں کا بھی انتخاب ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کے مشن کو سمجھ سکے، تاکہ وہ ان کے کام کی نوعیت کو سمجھ سکے اور ہر حکم کی حیثیت کو سمجھ سکے. جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے اور ہوا ہے. تمام مخلوقات میں افضل ہیں. صحابہ کا استاد
حضور کا انبیاء کا استاد خدا ہوتا ہے. انبیاء کا استاد انسانوں میں کوئی نہیں ہوتا. انبیاء کا استاد براہ راست خدا ہوتا ہے. عرش پر سے رہبری ملتی ہے. فلاں تقاضا پیش آیا, اس کے حکم معلوم کرنے کی ضرورت تھی, حضور آسمان کو دیکھ کے جبریل تشریف لائے. ایک واقعہ پیش آیا, جبریل حکم لے کر کے تشریف لائے. ایسا ہوتا تھا. اور صحابہ کا استاد میرے اور آپ کے آقا سید الکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. صحابہ کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے. امام الانبیاء نے کی ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. صحابہ نے حضور کو قرآن کی تعلیم بھی دی, حکمت کی تعلیم بھی دی, اور قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی, اور ان کو برائیوں سے پاک کیا. شرک میں ملوث تھے, وہاں کی گندگی سے نکالا, خرافات میں مبتلا سے نکالا. بدکاریاں کون سی؟ اچھا, میں بدکاریوں کی فہرست نہیں گناتا, بلکہ یوں سوال کرتا ہوں, بتاؤ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سی ایسی برائی تھی جس میں صحابہ ملوث نہ تھے؟ خود جو ناتے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے رہبر بنا دیا حضرت امام الانبیاء کی صحبت نے. اللہ اکبر. حضور نے ان کو برے اخلاق سے پاک و صاف کیا. کیسا مانجا ہوگا, کیسا صاف ستھرا کیا ہوگا صحابہ کو حضور کی صحبت نے. جو آدمی, اب سنیے غور سے, جو آدمی صحابہ پر تنقید کرتا ہے وہ حضور کی تربیت کو ناقص قرار دیتا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کی تربیت جیسے کرنی تھی ویسے نہیں کی. نعوذ باللہ, 1000 مرتبہ نعوذ باللہ. تو صحابہ کو کہتا کہ یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اس کے اندر وہ برائی تھی, اس کے اندر یہ کمی تھی, یہ وہاں تک جائے گا سلسلہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ کی جیسی تربیت کرنی تھی ویسی تربیت نہیں کی. اور اصول سن لیجئے, حضور کا ہر صحابی کامل و مکمل ہے. ترتیب سے میں سناتا آ رہا ہوں, قرآن کریم کی 5ویں آیت اب سنا رہا ہوں آپ کو. حضور کا ہر صحابی کامل و مکمل ہے. ایسا تو ہوا ہے, اب سنیے غور سے, ایسا تو ہوا ہے کوئی کامل ہے کوئی اکمل ہے, کوئی کامل ہے کوئی اکمل ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ایک کامل ہے ایک ناقص ہے. ایسی تقسیم گمراہی ہے. اچھا, سبق امام الانبیاء نے پڑھایا, امتحان کس نے لیا؟ قرآن کریم نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. امتحان عالم الغیب والشہادہ نے لیا, رب کائنات نے لیا, رب المشرق والمغرب نے لیا, جس کا انسان کا ظاہر و باطن, اس کی تنہائیاں اور اس کا اندرون باطن سب اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پروردگار نے امتحان لے کر کے, اس نے آزما کر کے یہ فیصلہ سنایا, لہم مغفرۃ واجر عظیم اولئک هم الراشدون. میرے صحابہ میرے امتحان میں کامیاب ہیں اور 100% کامیاب ہیں. یہ آئیڈیل ہیں, یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ہیں. اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرا ہر صحابی ستارے کے مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو گے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ منزل تک پہنچو گے. جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے, صحابہ کا گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے حضور کی گستاخی آتی ہے دل میں, اس کے بعد آدمی حضور کے شاگردوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے. جو صحابہ کا گستاخ وہ حضور کا گستاخ ہے, چاہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو,
چاہے وہ تہجد پڑھتا ہو، چاہے اس کے ہاتھ سے تسبیح نہ چھوٹتی ہو۔ ابن ملجم جس نے حضرت علی کا قتل کیا، جب اس کی زبان کاٹنے لگے، لوگ کہنے لگا بدن کا ہر عضو کاٹو، زبان کو رہنے دو تاکہ اس سے میں اللہ کا ذکر کر سکوں۔ اتنا بڑا ذاکر تھا ابن ملجم۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے تعلق سے، میرے بعد انہیں ملامت کا نشانہ نہ بنانا۔ ان سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور ان سے دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مجھ سے دشمنی ہے۔ کھل کر نہیں کہنا چاہتا، لیکن حملہ نشانہ سرکار کی ذات ہے، نشانہ سرکار کی ذات ہے۔ آگے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، حضور نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا حضور نے فرمایا یوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے، اسے اپنے گرفت میں لے لے۔ بہت سخت بات ہے۔ گستاخ صحابہ، جو بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نے فرمایا اذا رأيت الرجل اذا رأيت الذين يسبون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تم دیکھو کہ کوئی لوگ حضور کی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو ان کو کہو فقولوا، کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ یہ قرآن کریم ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اسی لیے تو شیعہ اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے کہ یہ تو صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کون سے قابل اعتماد ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہا ہے نشانہ۔ جب تک صحابہ کی ذات کو مصون نہیں کرو گے، جب تک صحابہ کی ذات کو گالیاں نہیں دو گے، اس وقت تک اس قرآن کریم کا انکار بہت مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن نے جگہ دی ہے صحابہ کی عظمت کو۔ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام طبقہ ہے، ہاں سب سے زیادہ قابل احترام طبقہ ہے۔ حضور کا کوئی صحابی تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لا تمس النار مسلمہ رانی اور آمن رانی، فرمایا کہ جہنم اس مسلمان کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے جگہ، حضور فرما رہے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا اور اس کو بھی نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ جس آدمی کی آنکھوں نے میرے صحابی کو دیکھا ہو۔ سرکار کا مقام چھوڑو، اس کے لیے لمبی تفصیل کی ضرورت ہے۔ اخلاص ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ اعمال نظر آ جاتے ہیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، پیسے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے نظر آ رہا ہے، راشن تقسیم کر رہا ہے نظر آ رہا ہے، لیکن مخلص ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک راز ہے، وہ تو میدان محشر میں ہی کھلے گا، تو میدان محشر میں وہ راز ہے، وہیں کھلے گا۔ اس لیے ڈرتے تھے صحابہ، نیک اعمال بھی کرتے تھے، ڈرتے تھے قبول ہوئے بھی یا نہیں ہوئے۔ لیکن قرآن نے صحابہ کے تعلق سے فرمایا کہ پوری امت کے درویش مل کر صحابہ کے ادنا درجے کے اخلاص کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے بڑے مخلص ہیں صحابہ۔ تم کوانٹٹی میں بڑھ سکتے ہو، 10 حج کر لو، 20 کر لو، 50 حج کر لو، صحابہ نے جو 500 گرام یا 700 گرام جو یا گیہوں یا اور کچھ اناج دیا ہے اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں تم روزانہ، یہ حدیث کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، تم روزانہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کرو تو اس 700 گرام اناج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ کا اخلاص ہے، طے شدہ ہے۔ دیکھو بعض مسائل ایسے ہیں جس میں بحث کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ مسئلہ وہ ہے جسے حضور نے طے کر دیا ہے، اب اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ یہ
حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے جب صحابہ کے اختلافات کا مسئلہ آیا تو حضرت نے فرمایا تلک الدماء طہر اللہ سیوفنا، کہ دیکھو صحابہ کا آپس کا مسئلہ تھا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ان کے خون سے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے زبانوں کو ہم آلودہ کریں۔ اللہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا فیصلہ، پتہ چلا کہ اس وقت یہ مسئلہ اٹھا تھا، لیکن تابعین نے فیصلہ کر دیا بند رکھو زبان، خبردار اگر صحابہ کے تعلق سے تم نے زبان کھولی تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، خدا کا خوف نہیں، مرنا نہیں ہے ہمیں۔ امام احمد نے فرمایا جب پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، اقول فیہم الا الحسنى ما اقول فیہم الا الحسنى، میں خیر کے علاوہ ان کے تعلق سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ امام احمد بن حنبل ہیں، امام اہل السنت والجماعہ ہیں۔ حضرت علی کا قول منہاج السنہ میں نقل کیا گیا ہے، انہوں نے جب یہ اختلاف دیکھا، حضرت جا رہے تھے، لوگ صحابہ کے تعلق سے کچھ نامناسب باتیں کر رہے تھے، تو حضرت علی نے فرمایا لا تقولوا الا خیرا، بھائی ان کے تعلق سے اچھی بات کہو، اگر کہنا ہو تو اچھی بات کہو ورنہ زبان بند رکھو۔ انما هم قوم، ان کا یہ خیال تھا جنہوں نے ہم سے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، ہم ان پر زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ ہم پر زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے بحث چھڑ گئی، مسئلہ جھگڑے تک پہنچ گیا۔ یعنی حضرت علی اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، جس طرح حضرت علی مجتہد تھے، حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد تھے، دونوں صحابی ہیں، دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ بھی سر آنکھوں پر، وہ آپس کا اجتہادی مسئلہ تھا، اور اجتہاد میں جب غلطی ہوتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اجر۔ بلکہ میرا یہ عقیدہ ہے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ان جھگڑوں کے مسئلے کو لے کر کے وہاں سوال جواب نہیں فرمائیں گے، وہ ایک تکوینی مسئلیت تھی، اس کے لیے بڑی لمبی بحث کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جب جنگ ہوگی، جنگ صفین، جس کی ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کوفہ میں ہے، وہ ملک شام میں ہے۔ جب جنگ ختم ہوگی تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ ان کے لوگ جو مارے گئے ان کا کیا حکم ہے؟ کتنا سخت ترین سوال ہے، حضرت امیر معاویہ کے جو لوگ جنگ میں مارے گئے وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں؟ سیدھا یہ سوال تھا۔ حضرت علی نے فوراً جما دیا، قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ہمارے شہید بھی جنتی ہیں، ان کے لوگ جو مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں۔ یہ ہمارا اجتہادی اختلاف تھا، کوئی ایمان و کفر کا اختلاف تھوڑی تھا۔ اللہ اکبر، سلام و حضرت علی پر، ہزاروں لاکھوں سلام و حضرت امیر معاویہ کی سلامت تباہ اور فکر صحیح پر انہوں نے ایک مزاج دیا۔ بہت غور سے سنیے میری اس بات کو، دیکھو باطل کے سامنے سر جھکانا بہت آسان ہے، باطل کے سامنے سر جھکاؤ، کوئی جھگڑا نہیں، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ طلبا کی دو جماعتیں لڑ کر کے ایک محتمم کے پاس آئے، پرنسپل کے پاس آئے تو دونوں کو بھیج دیا۔ اس کے بعد ایک گروہ کو بلایا، بھئی کیا بات ہے؟ ایسا، ٹھیک ہے جاؤ تم ٹھیک ہو، بھیج دیا۔ پھر دوسرے کو بلایا، ان کی پوری کارگزاری سن کر کے کہا تم بھی ٹھیک ہو جاؤ۔ بیوی نے سن کر کے کہا کہ پرنسپل صاحب، بیوی تو سر چڑی ہوتی ہے، لا محالہ دونوں میں سے ایک حق پر ہے یا غلطی پر ہے، تم نے دونوں کو صحیح قرار دیا اور کہتے ہو تم بھی ٹھیک ہو۔ بیوی کی اس بات کو سن کر کے پرنسپل صاحب نے کہا تم جو کہتی ہو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسا ہو جائے گا اگر باطل و حق کے درمیان امتیاز نہیں کرو گے۔ حضرت معاویہ نے ثابت کر دیا جو آدمی
دلائل کی بنیاد پر جس بات کو صحیح سمجھتا ہے اسے اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف حدود میں۔ لڑائی ہو رہی تھی اور حضرت معاویہ کے لوگ حضرت علی کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روم کے بادشاہ نے، جو عیسائی تھا، اس نے اپنی پوری فوجوں کو الرٹ کر دیا اور حکم دیا کہ مدینہ خالی ہے، حملہ کرو۔ مرکز پر اگر قبضہ ہو جائے تو پورا علاقہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ارادہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ کو اطلاع ہوئی۔ امیر معاویہ نے فرمایا، روایتوں میں یہ الفاظ لکھے، یا کلب الروم، ہمارا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس کی چائے نہیں پینا چاہتے، ہم اس کا غیبتوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ امیر معاویہ، او روم کے کتے، یہ ہمارے آپس کا اختلاف ہے، اگر مدینے کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو حضرت علی کا سپاہی بن کر کے لڑوں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے بات کہی تھی، ختم ہو گئی۔ یہ خبر حضرت علی کو پہنچی، دل کتنے ملے ہوئے ہیں۔ بیائی ہی جملہ حضرت علی نے بھی فرمایا، اور فرمایا، یا کلب الروم، او روم کے کتے، ہمارے آپسی اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو نے مدینے کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھی تو امیر معاویہ کا سپاہی بن کر کے سب سے پہلے میں لڑوں گا۔ کہ صحابہ کے آپس میں صفائی تھی۔ کاتبان وحی ہیں، کاتبان وحی ہیں یہ تو عام صحابہ کے بارے میں ترتیب سے میں نے 10-11 باتیں 13-14 باتیں کتنی ہو گئی میں یہ نقل کر کے لایا تھا۔ اخیر میں حضرت امیر معاویہ سے متعلق 4-5 منٹ میں جلدی کہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ کو بہت لمبی تفصیل کی ضرورت ہے، جیسا میں نے کہا بہت اشارے دیا میں اختلافات کے تعلق سے، تو زبان کو بند رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں لکھ کر لایا ہوں تاکہ بات پھیل نہ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی، میں جلدی تفصیل پھر کبھی عرض کریں گے۔ اللہم جعلو ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کی جھولی کو حضرت امیر معاویہ کی، حضرت امیر معاویہ کی جھولی کو ہدایت سے بھر دے۔ دعا کس نے کی؟ حضور نے۔ وحدی بھی، اور اس کے ذریعے سے خلق خدا کو ہدایت عطا فرما، ایک دعا۔ دوسری دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ امیر معاویہ کو قرآن مجید کا علم بھی عطا فرما، حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور اسے دنیا میں حکومت عطا فرما۔ ومکنہ فی البلاد، میں کیا کہوں، وقت نہیں ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ کو شام کا گورنر بنایا گیا، 19 سال گورنر رہے، جبکہ حضرت عمر 3 سال سے زیادہ کسی کو گورنر نہیں رکھتے تھے۔ اتنا جلیل القدر صحابی اور اتنا جو ہے وہ انتظامی شان رکھنے والا صحابی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ ومکنہ فی البلاد جب بنایا گیا تو امیر معاویہ کہتے ہیں مجھے 8 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا کہ میں بادشاہ بننے والا ہوں، اپنے آثار سے۔ اور فرمایا وقیہ العذاب، اے اللہ اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ تیسرا، حضرت جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور سلام ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا امیر معاویہ کو سلام سنائیے۔ آسمانوں سے سلام آتا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلکہ اب جو اختلافات چھڑے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام ہمارے سردار کے بغیر نہیں لینا چاہیے تاکہ ہمارے اور گمراہ لوگوں میں فرق ہو۔ سلام کہا حضرت جبریل نے اور فرمایا امین علی الوحی، یہ کاتب وحی ہے، وحی کا امانت دار ہے، بڑا امانت دار کاتب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے حضرت جبریل نے کہا وہ نعم الامین، بہت بہترین امانت دار ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئی۔ چوتھی حدیث حضرت حضور نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ،
قیامت کے دن میرا اور آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اگر حضور کی شفاعت ساتھ نہ دی میرے اور آپ کے اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں. او امیر معاویہ کی شان کو جاننے والوں، جس کا ارادہ ہو اور جس کو حق کی تلاش ہو، فرما قیامت کے دن امیر معاویہ کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ ان پر ایمان کے نور کی چادر ہوگی. وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حوصلے اور ہمت والا احلم من امتی معاویہ، وہ معاویہ ہے، اور جو اس سے محبت کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے دشمنی کی وہ ہلاک ہو گیا. پہلے سے اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے. امیر معاویہ پر کیچڑ اچھالنے کا فتنہ قیامت کے قریب برپا ہوگا. لوگوں تم اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، ہلاک ہو جاؤ گے. اب بحری بیڑا، سمندروں میں سب سے پہلے جہاد کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اول جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، اور جو اس قافلے میں شریک ہوگا وہ جنتی ہوگا. حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ہے. یورپ تک اسلام کس نے پہنچایا؟ یہ ایک اختلاف کو لے کر پوری ذات کو پاؤں تلے رون دینا چاہتے ہو. یورپ تک اسلام کس نے پہنچایا؟ حضرت امیر معاویہ نے پہنچایا. یہ جتنے جزیرے اس وقت دنیا میں ہیں، جتنے ہیں تم معلوم کر لو، ان جزیروں میں اسلام حضرت امیر معاویہ نے پہنچایا. قرہ کو جمع کیا، ان کے الگ جہاز بنائی اور کہا جہاں جزیرہ نظر آ جائے تم اتر جاؤ، تم ہمارے ساتھ جہاد میں نہ آنا. اس جزیرے میں اتر کر جو خلق خدا وہاں ہو ان کو اللہ کا کلمہ پڑھا دینا. لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھایا اور ہزاروں مسجدیں بنائی حضرت امیر معاویہ نے. ام حبیبہ جو حضور کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی سگی بہن ہے، اور جو آمینہ بنت میمونہ ہیں وہ حضرت حسین کی بیوی ہے، جو حضرت معاویہ کی سگی بھانجی ہے. معلوم ہے آپ کو کتنا بڑا حکمران تھے حضرت امیر معاویہ؟ 64 لاکھ، اب مار کر کے نقشہ دیکھ لیجئے، 64,65,000 مربع میل کا بادشاہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. بہت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے شہیم، بدن بھرا ہوا تھا. والد حضرت ابو سفیان ہے، دونوں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایمان لے آئے، واللہ تعالی عالم. اور کہتے ہیں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں دیکھنے والے ان کو، ما رائنا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم حضور سے سب سے زیادہ ملتی جلتی نماز پڑھنے والا حضرت امیر معاویہ سے بہتر شخص کوئی نہیں دیکھا. اتنا حضور سے ملتی جلتی نماز پڑھتے تھے. اس لیے یہ بڑی مختصر تفصیل تھی جو میں نے حضرت امیر معاویہ سے متعلق آپ حضرات کو سنائی ہے. اس لیے صحابہ اور ہر صحابی کے تعلق سے ہم کو ہمارے دلوں کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، ہم کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. یہ مختصر باتیں تھی اس لیے کہ ویسے آن لائن بھی پورے جو ہے وہ علماء حرکت میں ہیں. اور میں نے کہا نا آپ کو کہ شراب کی اور زنا کی برائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اسے بڑی عقل کی ضرورت نہیں. شرک، بدعت اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی برائی اتنی باریک برائی ہے، اور اس کے نتائج اتنے خطرناک ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے انبیاء کی عقل چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی، تابعین کی، بزرگوں کی، علماء کی عقل چاہیے. اسی لیے اس کو اتنی اہمیت دے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس کو جو ہے وہ بہت اہتمام سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کی عظمتوں سے اللہ معمور فرمائے، اور اللہ انہوں نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا ہے، مجھے توحید پر اور ختم نبوت پر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور پھر تیسرا صحابہ کی عظمت اور ان کی عقیدت بیان کرتے ہوئے امید ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے بہانے سے اللہ مغفرت فرما دیں گے. یہ اتنا نازک موضوع ہے اور قرآن نے اسے اپنے کلام مقدس میں جگہ دی ہے، اور پورے طبقے کی
صرف اللہ نے صحابہ کے طبقے کی تعریف کی ہے. اس کے بعد من حیث الطبقہ ایک ایک فرد کی تعریف کی ہوگی حدیثوں میں. من حیث الطبقہ پورے کے پورے طبقے کی تعریف کی ہو، ایسا کہیں نہیں ہوا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا